بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 نومبر 2015۔ آج کا ٹاپک ہے نفس مطمئن۔ قرآن میں مومن کے صفات کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک خاص لفظ ہے اطمینان، یعنی وہ انسان جس کو اطمینان حاصل ہو گیا ہو۔ قرآن میں ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اسی طرح سے ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو اللہ کے اوپر کامل اطمینان حاصل ہوتا ہے، کامل اطمینان، اور اسی پر اس کی موت ہوتی ہے، اسی پر جیتا ہے، اسی پر بڑھتا ہے۔ اطمینان کا لفظ عربی زبان میں ٹھہراؤ کے معنی ہوتا ہے۔ ٹھہراؤ کہا جاتا ہے کہ اطمانۃ القرى، اطمانۃ القرى، قرى مانے گیند، یعنی گیند آپ نے پھینکی اور وہ نشے فراز سے گزرتی ہوئی ایک جگہ پر رک گئی، ٹھہر گئی، اس کو کہیں گے کہ اطمانۃ القرى، یعنی گیند اپنی مطمئن حالت پر پہنچ گیا۔ یہ ہے مومن کی صفت، اور پھر اس کے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہ ایسے انسان کو جب موت آتی ہے تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اس پر میں نے بہت سوچا ہے، سبھی لوگ سوچتے ہیں۔ میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ نفس مطمئن جو ہے یہ ہائر اسٹیج آف اسپریچولیٹی ہے، یعنی اسپریچول ڈیولپمنٹ کا سب سے اونچا درجہ۔ جب آدمی اسپریچول ڈیولپمنٹ میں ترقی کرتا ہے تو آخری درجہ جہاں پہنچتا ہے وہ قرآن کے لفظوں میں وہ ہوتا ہے اطمینان قلب، نفس مطمئن۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے ایک پوری یونیورس ہے بہت بڑی، جس کی بڑائی مائنڈ باگلنگ ہے، بہت ہی بڑی، بہت ہی بڑی۔ پھر اس میں بلین بلین اسٹارس ہیں، پھر ان کے بیچ میں ایک گلیکسی ہے، بلین بلین گلیکسی ہیں، پھر ان میں ایک گلیکسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملکی وے۔ اس ملکی وے کے ایک کنارے ہے ہمارا سولر سسٹم۔ اس سولر سسٹم میں کئی سیارے ہیں، ان میں سے ایک ہے زمین، یعنی پلانٹ ارتھ۔ اس پر انسان ہے۔ یہ ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے پہلے آگ تھی، پھر ٹھنڈی ہوئی، پھر اس پر پانی برسا، پھر اس پر پلانٹ اگے، پھر اس میں اینیمل پیدا کیے گئے، پھر انسان پیدا کیا گیا۔
پھر انسان کی سویلائزیشن چلی اس زمین کے اوپر. انسان پیدا ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ انسان کی عمر ایوریج جو ہے انسان کی عمر کا 70 سال ہے. تو اس 70 سال میں وہ کیسے رہے، 70 سال 80 سال اس دنیا میں وہ کیسے رہے، اسی کے لیے یہ لفظ ہے اطمینان، نفس مطمئن. تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا بالکل آزاد، ٹوٹل فریڈم دے کر، ٹوٹل فریڈم. باقی چیزوں میں کسی کو فریڈم نہیں ہے، گلیکسی کو فریڈم نہیں ہے، سولر سسٹم کو فریڈم نہیں ہے، نباتات کو، حیوانات کو فریڈم نہیں ہے. انسان کو ٹوٹل فریڈم ہے. تو انسان اس زمین پر جب پیدا ہوتا ہے تو آنکھ کھولتا ہے تو اس کو ایک پوری دنیا دکھائی دیتی ہے. یہاں پر طرح طرح کے حالات سے گزرتا ہے، وہ طرح طرح کے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی نگیٹیو بھی. ان سب کے بیچ میں انسان اگر بالکل مطمئن رہے، یعنی اللہ کے کریشن پلان پر راضی رہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے کریشن پلان کے مطابق ہو رہا ہے. یعنی گلیکسی سے لے کر کے ایک ایٹم تک سب کچھ اللہ کے کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے. تو انسان آزادی رکھتے ہوئے، یعنی انسان کو آزادی ہے کہ وہ ہر چیز سے انکار کر دے، وہ خدا کا بھی نہ مانے، وہ کریشن پلان کو بھی نہ مانے. لیکن انسان جو ہے ہر چیز پر راضی ہو جائے، ہر چیز پر مطمئن ہو جائے. اس حالت میں وہ اس دنیا سے جائے کہ وہ اللہ کے نقش تخلیق پر راضی ہو، تو وہ ہے نفس مطمئن، اور اسی کے لیے جنت ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ذریعے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے مائنڈ، جو دیا ہے مائنڈ، اس سے سوچنا، تدبر کرنا، کنٹمپلیشن، غور و فکر، اس سے چیزوں کو ڈسکور کر کے ان کی میننگ کو دریافت کرنا، ان کے اندر جو وژڈم ہے اس کو جاننا. جب آپ جانیں گے، جب آپ کا مائنڈ ایڈریس رہے گا، تب بھی آپ مطمئن ہو سکتے ہیں. ایسے نہیں. انسان کا مزاج یہ ہے کہ کسی چیز پہ وہ مطمئن ہوتا ہے اس وقت جب کہ اس کا مائنڈ ایڈریس ہو جائے، اس کا ریشنل معلوم ہو جائے، اس کو ریزن آؤٹ کر سکے، تب مطمئن ہوتا ہے وہ. تو نفس مطمئن وہ ہے جو دنیا میں پیدا ہوا آزاد، ٹوٹل فریڈم کے ساتھ. پھر اس نے سوچا، چیزوں کو دریافت کیا، اللہ کے جو لا آف نیچر ہے اس کو جانا، پلان آف گاڈ ہے اس کو جانا. سب کچھ کو جان کر کے اس نے چیزوں کو ریزن آؤٹ کیا، اور پھر اس کا مائنڈ مطمئن ہوگا اللہ کے نقش تخلیق پر. گویا کہ ڈیوائن وزڈم کو ڈسکور کرنے کے بعد یہ حالت آتی ہے. تو گویا کہ نفس مطمئن وہ ہوا جو ڈیوائن وزڈم کو ڈسکور کرے. جیسے میں کل سوچ رہا تھا، ایک مثال دیتا ہوں کہ اس پوری تاریخ میں سارے لوگ انجسٹس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے رہے، فلاسفر، ریفارمرس، ایجوکیشنسٹ، لیڈر، سب کے سب انجسٹس تو انجسٹس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا، انجسٹس کو ختم کرنا، یہ سب کا گول رہا ہے. پھر میں نے سوچا کہ انجسٹس تو کبھی ختم نہیں ہوئی، گول تو کسی کا پورا ہوا نہیں. کوئی بھی ہسٹری میں کوئی بھی ایسا پیریڈ نہیں ہے جہاں انجسٹس نہ ہو.
انکلوڈنگ مسلم پیریڈ. تو پھر سارے لوگوں کی کوشش کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب میں نے یہ نکالا کہ سب لوگ غیر مطمئن نفس کے ساتھ دنیا میں جیتے رہے, نفس مطمئنہ کے ساتھ نہیں. کیونکہ جو چیز ختم نہ ہو ساری کوششوں کے باوجود, وہ ختم ہونے کے قابل نہیں, وہ پرسسٹ کرے گی. پوری تاریخ میں جب سب لوگ یہی کوشش کرتے رہے کہ انجسٹس کو ختم کریں, لیکن کوئی ختم نہیں کر پایا, ہمیشہ انجسٹس باقی رہا. یہ ماننا پڑے گا کہ انجسٹس اے پارٹ آف لا آف نیچر. انجسٹس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی پلان آف گاڈ کا حصہ ہے, ماننا پڑے گا. اس کے معنی کیا ہوئی؟ یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے اندر اس چیز کو ڈیولپ نہ کر پائے جس کو کہتے ہیں اطمینان قلب. یہ جو پروٹیسٹ کرتے رہے اور پروٹیسٹ کی حالت میں بڑھ گئے, انہوں نے اس وژڈم کو دریافت نہیں کیا. دیکھیے فیکٹ یہ ہے کہ انجسٹس ایک نک نیم کا کیس ہے, یہ غلط نام, نامنکلیچر کا کیس ہے. ایک صورتحال کو کہہ دیا ہے انجسٹس, وہ انجسٹس نہیں ہے, ہم نے اس کو نام دے دیا انجسٹس کا. جیسے ایک صاحب ہمارے اس میں آئے کلاس میں, وہ گیٹ پہ کھڑی ہوئی اور دیکھا کہ عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کچھ دیر دیکھا, اس کے بعد دیکھا کہ چلے گئے. یہ تو کوئی کلب معلوم ہوتا ہے, یہ تو کوئی کلب معلوم ہوتا ہے. تو یہ کلب نہیں تھا, انہوں نے اس کا نام دے دیا کلب. یہ تو اسپریچول کلاس ہے, حقیقت کے اعتبار سے یہ اسپریچول کلاس ہے, انہوں نے وہ نام دے دیا کلب کا. اس طرح سے ایک صورتحال دنیا میں قائم ہے, اس کو نام دے دے گا انجسٹس, حالانکہ وہ انجسٹس نہیں ہے, وہ ہے پرابلم آف فریڈم. یعنی انسانوں کو جو آزادی دی گئی ہے, تو آزادی کو کبھی ایک طریقے استعمال کرے, کوئی دوسرے طریقے سے. اس کو حق ہے کہ جیسے چاہے اس وجہ استعمال کرے. تو استعمال کرنے کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں, اسموتھ حالات کبھی رہتے نہیں. تو پرابلم آف فریڈم کو انہوں نے نام دے دیا انجسٹس. وہ آدمی کے اپنے دماغ کی بات تھی, وہ انجسٹس نہیں تھی. مثلا دیکھیے, آج میں ایک بات سوچ رہا تھا آج صبح کو, کہ قرآن میں ایک آیت ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یعنی یہ جو دنیا میں مال ہے, پولیٹیکل پاور ہے, یہ کسی کے پاس آتا ہے تو مستقل اس کے پاس نہیں رہتا, بدلتا رہتا ہے. آج آدمی دولت مند ہے, کل اس کے گھر سے دولت چل جائے گی. آج ایک آدمی کو پولیٹیکل پاور ملا ہوا ہے, کل اس کے پولیٹیکل پاور نہیں رہے گی اس کے پاس. یہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس, ٹرن بائی ٹرن, کبھی ان کو, کبھی ان کو, کبھی ان کو, کبھی ان کو. جس کا راز کیا ہے؟ تو جن سے دولت یا اقتدار چھنا ہوگا ان سے پوچھے تو کہیں گے انجسٹس تھا. انجسٹس نہیں تھا, وہ اللہ کا ایک قانون تھا. کیوں, کیا ہے قانون؟ دیکھیں, جب کسی کے پاس, کسی فیملی کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئے, بہت دنوں تک وہ افلوئنس رہے ان کے ہاں, کیا ہوتا ہے, ان کا اندر انسینٹیو گھٹ جاتا ہے. سب کام ہو رہا ہے, سب کام ہو رہا ہے, سب کام ہو رہا ہے, کوئی اٹکتا نہیں کوئی کام. تو ان کے ہاں جو ان کے بیٹے پوتے نواسے پیدا ہوتے ہیں, بالکل وہ انسینٹیو سے خالی ہوتے ہیں.
ان کے یہاں تو ہر کام منہ سے بولا اور کام ہو گیا. منہ سے بولے تو کار آ گئی، منہ سے بولے تو کھانا آ گیا، منہ سے بولے تو ہر کام ہو گیا. تو ان کے اندر انسینٹو کرنے کا انسینٹو ختم ہو جاتا ہے کہ میں کروں گا تو مجھے کھانا ملے گا، میں کروں گا تو مجھے کار ملے گی. یہ ختم ہو جاتا ہے. جب انسینٹو ختم ہوا تو کیا ہوا؟ تو مطلب کہ آدمی اسٹیگنیشن آ گیا. جہاں انسینٹو نہ رہے، جہاں موٹیویشن نہ رہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اسٹیگنیشن آ جائے گا. یہ معاملہ پولیٹیکل پاور کا ہے. کسی فیملی میں یا کسی پارٹی میں بہت دنوں تک پولیٹیکل پاور رہے تو آپ ان کا سروے کیجیے، ان لوگوں میں انسینٹو ختم ہو جائے گا. اور انسینٹو جان ہے ترقی کی، انسینٹو ترقی کی جان ہے کہ مجھے کرنا ہے، نہیں کروں گا تو مجھے نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں یہ چیز نہیں کہ لوگوں کو چیزیں فری ملتی رہیں، دولت بھی فری میں، پولیٹیکل پاور فری میں. تو بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، تاکہ انسینٹو باقی رہے، موٹیویشن باقی رہے، چیلنج باقی رہے، انسان اسٹیگنیشن سے بچا رہے. اب جو اس کو نہ جانے تو کہے گا دیکھو یہ کتنا غلط ہے. کہ مغلوں کے جب اقتدار چھن گیا مغلوں سے تو ان کی نسل جو تھی وہ شکایت کرتی رہی، کتنے خراب ہیں برٹش. ایسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ جس سے چھنتا ہے تو وہ شکایت کرتا ہے، حالانکہ وہ چھننا جو ہے اس لیے ہے کہ ان کے اندر انسینٹو جگایا جائے، ان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑے. تو جو لوگ اس کو جانیں تو وہ نفس مطمئن بن جائیں گے، جو نہ جانیں وہ بے اطمینانی کی زندگی گزاریں گے، ٹینشن میں رہیں گے، شکایت کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے. یعنی لفظ بدل کر میں کہوں گا کہ جب نئے خون زندگی کے کاروبار کو چلانے کے لیے ہمیشہ نئے خون کی ضرورت ہوتی ہے. پرانا خون صرف رہے، نیا خون نہ آئے تو ترقی نہیں ہوگی. جیسے آپ دیکھیے ایک گڑھا ہے، اسے پانی بھرا ہوا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس میں آپ دیکھیں کہ پولوٹیڈ واٹر بن گیا وہ. لیکن جو بہتا ہوا چشمہ ہے، بہتا ہوا دریا ہے، اس کے پانی میں کبھی پولوشن نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو بہہ رہا ہے ہمیشہ. یعنی پرانے پانی کی جگہ نیا پانی آتا ہے، پہاڑوں سے چشمے چلے آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ پرانے کی جگہ نیا، پرانی جگہ نیا آتا رہتا ہے. یہ خدا کا کیسے پلان ہے. اب اس میں کسی کو کچھ کام بگڑ جائے وہ کہے گا انجسٹس ہے، کسی کا کام نہ بنا تو کہے گا انجسٹس ہے. یہ فیلئر آف ایکسپلینیشن ہے، انجسٹس نہیں ہے. تو راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اتنا انٹلیکچولی اتنا ویکنڈ ہوں، انٹلیکچولی آپ اتنا ویکنڈ ہوں کہ آپ اللہ کے جو مینجمنٹ ہے اس کو سمجھ سکیں. ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا. اللہ ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے، اللہ ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. وہ آپ اپنے تدبر کے ذریعے جان سکیں تب آپ ہیں نفس مطمئن، ورنہ نفس مطمئن نہیں. آئیے دیکھیے
پھر میں سوچ رہا تھا کہ مصر میں 60 برس سے جسٹس قائم کرنے کی تاریخ شروع ہوئی کہ مصر میں جسٹس لایا جائے، جسٹس لایا جائے. وہاں ایک باقاعدہ پارٹی بنی ہوئی ہے، جسٹس پارٹی. یہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے کہ سارے لوگ جی رہے ہیں ٹینشن میں، نفس غیر مطمئن بنے ہوئے ہیں، شکایت، پروٹیسٹ، کہیں لڑتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کے کا جو کسی پلان ہے اس سے بےخبری کرتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ منظوری نہیں ہے کہ دنیا میں آئیڈیل جسٹس قائم ہو جائے، کیونکہ آئیڈیل جسٹس جہاں قائم ہوگا وہاں اسٹیگنیشن آ جائے گا، انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن. اتل پتل نہیں رہے گا، وہاں چیلنج نہیں رہے گا. تو اسٹیگنیشن اللہ تعالیٰ کی منظور نہیں کہ اسٹیگنیشن ہے. تو چونکہ انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے، اس بنا پر اس کا آزادی تو کبھی ختم نہیں کی جاتی. تو آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے خدا انسان کی ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے خدا انسانی ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. اسی سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی کو شخصی طور پر جس میں نقصان ہو جائے، شخصی طور پر وہ برا لگے، شخصی طور پر اس کو تکلیف ہو جائے، اس کو کہیں کہ یہ پرابلم ہے، ایول ہے، انجسٹس ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے نتیجے میں ہو رہا ہے. وہ نہ ہو تو وہ انتظام نہ چلے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ سارے لوگ جو کوئی کہتا ہے پرابلم ول، کوئی کہتا ہے پرابلم فار انجسٹس، کوئی کہتا ہے وائلیشن آف رائٹس، وائلیشن آف ہیومن رائٹس، جتنے الفاظ ہیں سب اسی لیے ہے کہ لوگ کریٹر کا جو نقشہ ہے اس کو سمجھے بغیر چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو پرابلم فار ایول، پرابلم فار انجسٹس، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں وہ سب اسی لیے ہے کہ لوگ نفس سے غیر مطمئن بنے ہوئے، نفس سے مطمئن نہیں. یعنی چونکہ انہوں نے کریٹر کی جو پلاننگ ہے اس کے لحاظ سے مطالعہ نہیں کیا، اس کے لحاظ سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. کریٹر کا جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق جاننے کی کوشش نہیں کی. اپنے مائنڈ سے انہوں نے چیزوں کو لیا، انہوں نے ہر چیز کو، ہسٹری کو اپنے مائنڈ سے لیا. تو کیا ہے، پھر ٹینشن میں پڑ گئے، شکایت میں پڑ گئے، پروٹیسٹ کرنے لگے، یعنی نفس سے غیر مطمئن بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نفس مطمئن جو ہے وہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کا سب سے اونچا درجہ ہے. اسپریچول ڈیولپمنٹ کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ آدمی کریٹر کے نقش تخلیق کو جان لے. آدمی کریٹر کے جو اسکیم آف تھنگس ہے، کریٹر کے جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کو سمجھ لے. کریٹر کس طرح مینیج کر رہا ہے ہسٹری کو اس کو سمجھ لے. ایک لفظ میں کہوں گا کہ کریٹر جو ہے جس طرح سے وہ گلیکسی کو مینیج کر رہا ہے، سولر سسٹم کو کر رہا ہے، ایسے ہیومن ہسٹری کو بھی کر رہا ہے. وہ یہ پوری یونیورس کو جو فزیکل یونیورس ہے، فزیکل، اس کو کریٹر مینیج کر رہا ہے. اس طرح سے کریٹر انسان کی ہسٹری کو بھی مینیج کر رہا ہے. لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ کہ فزیکل یونیورس کریٹر کے مکمل کنٹرول میں ہے. فزیکل یونیورس جو ہے وہ کریٹر کے مکمل کنٹرول میں ہے، اس لیے وہاں بالکل پریسیژن ہے، پریسیژن، ہر چیز زیرو ڈیفیکٹ کے لیول پہ چل رہی ہے.
ذرا بھی کوئی فرق نہیں. اسی قرآن میں کہا گیا حل تری من فطور، حل تری من فطور، کہ پوری یونیورس میں جہاں پہ آپ اسٹڈی کریں اس میں احسن ہوگا، ذرا بھی کوئی فطور نہیں ہوگا، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا. یہ جو ڈیفیکٹ ہے وہ انسان کی زندگی میں، کیوں؟ فریڈم کی وجہ سے. کیونکہ انسان کو اللہ نے فریڈم دیا ہے تو فریڈم کو استعمال کرنا بھی اس کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے. تو میں کروں گا اپنے لحاظ سے تو آپ کو ٹھیک نہیں پڑے گا، آپ کریں گے اپنے لحاظ سے تو مجھے ٹھیک نہیں پڑے گا. تو میں کہہ دوں کہ یہ انجسٹس ہے، یہ تو ایول ہے، یہ تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اس مصلحت کو سمجھیے جس مصلحت کے تحت کریٹر نے انسان کو آزادی دی ہے، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. اچھا، آزادی کیوں دی ہے؟ انسان کو آزادی کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے ایسے انسان جو سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ کی سطح پر جئیں، سیلف ڈسکورڈ فیتھ، سیلف ڈسکورڈ سچائی، سیلف ڈسکورڈ سچائی کی سطح پر جئیں، خود دریافت کریں، خود اپنے عقل کو استعمال کریں. انہی لوگوں کے لیے جنت ہے. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نفس مطمئن کی حالت میں آخرت میں پہنچے. تو نفس مطمئن کون ہے؟ نفس مطمئن کون؟ جنہوں نے کریٹر کے نقش تخلیق کو ڈسکور کیا ہو. اور ڈسکور خود کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی عقل کو استعمال کر کے. سیلف ڈسکوری سے آتا ہے نفس مطمئن، اور نفس مطمئن جو ہوگا اس کی جنت ہے. تو چونکہ اللہ نے چاہا کہ انسان کو آزادی دی، اس کو عقل دیا کہ وہ سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ پہ کھڑا ہو، اس کی وجہ سے کچھ اونچ نیچ ہوگا. کبھی مجھے میرے لحاظ سے نہیں ٹھیک لگے گا، کبھی آپ کے لحاظ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن جو گریٹر جو مصلحت ہے اس کے لحاظ سے سب ٹھیک ہے. وہ تو یہ انسان کی اپنی سمجھنے کی غلطی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن. دیکھیے، جس کو کہتے ہیں ہیومن رائٹس کا وائلیشن، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک انسان کمپٹیشن میں کمزور پڑ گیا، کمپٹیشن کے جو ماحول تھا اس میں وہ کمزور پڑ گیا. تو کیا ہوا کہ اس کو کہیں لگا کہ مجھے نہیں ملا جو میں نے چاہا تھا، وہ نہیں ملا مجھ کو. مگر وہ وائلیشن نہیں ہے، وہ آپ کے لیے امپیٹس ہے، وہ آپ کے لیے شاک ٹریٹمنٹ ہے، وہ آپ کے مائنڈ کی اویکننگ کے لیے، آپ کے پوٹینشیل کو جگانے کے لیے، پوٹینشیل، تاکہ آپ کا پوٹینشیل جو ہے وہ جاگے اور ایکچوئل بنے. تو لارجر سینس میں جو اللہ تعالیٰ کی وسیع تر مصلحت ہے، اس کے لحاظ سے نہ کوئی ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے، نہ کوئی انجسٹس ہے، نہ کوئی ایول ہے، کچھ بھی نہیں. گریٹر پلین کے لحاظ سوچیں آپ. مثلاً دیکھیے، انڈیا کو لیجیے. انڈیا میں راجا لوگ حکومت کرتے تھے، پھر مسلم دور آیا تو اس میں ایک نیا ڈیولپمنٹ کا دور آیا. وہ کیونکہ راجا لوگ جو ہے وہ اسٹیگنیشن ان کا ہو چکا تھا. پھر مسلمانوں کے راستوں میں اسٹیگنیشن آیا، وہ جو کہتے ہیں سیچوریشن پوائنٹ آ گیا. تو برٹش آئے تو انہوں نے انڈیا کو آگے بڑھایا. ایسے ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے، کروسیڈس ہوئی. کروسیڈس میں مسلم
حکومتیں جیت گئیں اور کرسچنس کو ہیومیلیٹڈ ڈیفیٹ ہوئی. لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ تھوڑے دنوں کے بعد ہسٹری بدل گئی. مسلمان جو ہے مغلوب ہو گیا اور کرسچن غالب آ گئی. انہوں نے سویلائزیشن بنائی. مسلمانوں نے انسان کی تاریخ کو جتنی ترقی دی تھی اس سے 1000 گنا ترقی دی کرسچن قوموں نے. تو اگر وہ یہ جو اس کو آپ کہا کہ ڈیفیٹ نہیں تھی. یہ شاک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, یہ چیلنج ہوتا ہے, یہ لوگوں کو جگانا ہوتا ہے, جگانا. تو اس کے معنی کہ آپ جب یہ دریافت کر لیں کہ جس طریقے سے فزیکل ورلڈ کو خدا پریسائز وے میں مینیج کر رہا ہے, اس طرح ہسٹری کو بھی پریسائز وے مینیج کر رہا ہے. جو خدا فزیکل ورلڈ کو نہایت ہی پریسائز وے میں مینیج کر رہا ہے, زیرو ڈیفیکٹ کے لیول میں مینیج کر رہا ہے, ایسے ہی انسان کی ہسٹری کو بھی پریسائز وے مینیج کر رہا ہے. لیکن چونکہ انسان کو آزادی دی گئی ہے اور آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے مینجمنٹ ہو رہا ہے, اسے آپ سمجھ نہیں پاتے. فزیکل ورلڈ میں کوئی آزاد نہیں ہے, یہ بس پرابلم وہاں نہیں ہے, وہاں ٹوٹل کنٹرول ہے, ٹوٹل کنٹرول ہے. یہاں پر انسان کو آزادی ہے تو انسان کبھی ایسا کرتا ہے کبھی ویسا کرتا ہے. تو انسان کی آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے کریٹر انسان کی ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. یہ ہے اصل راز. جو اس راز کو سمجھے وہی نفس مطمئن ہے, اور اسی کے لیے جنت ہے. راض تب مرضی ہے, یعنی راضی ہو کر, یعنی وہ ایسا انسان جب مرتا ہے تو وہ راضی ہو کر مرتا ہے. فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ یہ انسان وہ ہے جو تیری تخلیق پر راضی تھا, تیرے کریشن پلان پر راضی تھا, تیری اسکیم آف تھنگس پر راضی تھا. اس کا جو وژڈم ہے اس وژڈم کو اس نے دریافت کر لیا تھا. جس طرح سائنٹسٹ جو ہے فزیکل ورلڈ کے وژڈم کو دریافت کرتا ہے, تو وہاں میتھمیٹکس کام آ جاتی ہے, میتھمیٹکس کافی ہے. سائنٹسٹ جو ہے فزیکل ورلڈ کی وژڈم کو دریافت کرتا ہے تھرو میتھمیٹکس. انسان کی تاریخ کو, انسان کی زندگی کو آپ میتھمیٹکس سے ڈسکور نہیں کر سکتے, میتھمیٹکس سے آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں نے کوشش کی تو فیل ہو گئے, جیسے کارل مارکس ہے, کارل مارکس یا ڈارون, انہوں نے میتھمیٹیکل میتھڈ کو اپلائی کیا انسان کے اوپر, وہ فیل ہو گئے. میتھمیٹیکل میتھڈ انسان پر اپلائی نہیں ہوگا. یہاں دوسرا میتھڈ ہے کہ انسان کی آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے ہسٹری کو مینیج کرنا ایک سوچے سمجھے گول کی طرف. تو کوئی میتھمیٹیکل میتھڈ وہاں اپلائی نہیں ہوگا. اسی لیے کارل مارکس فیل ہو گیا, میرے نزدیک ڈارون فیل ہو گیا. تو جو آدمی اس کرائٹیرین پر پورا اترے, جو آدمی اس شرط کو پورا کر سکے کہ وہ وژڈم کو دریافت کر لے, یعنی وژڈم کا مطلب میں یہ کہوں گا کہ کیوں دنیا میں بظاہر وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے, کیوں دنیا میں بظاہر انجسٹس ہے, کیوں دنیا میں بظاہر ایول ہے. اس کو دریافت کر, اس کی وژڈم کو دریافت کر, اس کے پیچھے ایک وژڈم ہے, اس کو دریافت کر لے. یہ ایک ایول نہیں ہے, یہ انجسٹس نہیں ہے, یہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس نہیں ہے. یہ اپیرنٹلی اٹ از, بٹ ان فیکٹ از ناٹ.
تو جو اپنے انٹلیکچوئل اپنے اپنے مائنڈ کو اتنا زیادہ ڈیولپ کرے کہ وہ اس وژڈم تک پہنچ جائے، اس وژڈم تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت چیزوں کو ایلیمنیٹ کرنا پڑتا ہے. بہت چیزوں کو آپ ایلیمنیٹ کریں گے آپ، تب جا کر آپ اس وژڈم تک پہنچیں گے، نہیں تو اٹک کر رہ جائیں گے. یہ مطلب ہے نفس مطمئن کا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ ہے اس کا مطلب. آپ دیکھیے تاریخ میں جتنے بھی نکلے ہیں، پیدا ہوئے ہیں فلاسفر، ریفارمر، ایجوکیشنسٹ، سب کمپلینٹ کے والی بولتے ہیں، کمپلینٹ کی والی بولی بولتے رہے، سب کے سب، جہاں تک میں جانتا ہوں کمپلینٹ کی بولی، پروٹیسٹ کی بولی. کیوں؟ اس وژڈم کو دریافت نہیں کر سکے جس وژڈم کے تحت کریٹر انسان کی ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. سائنسدانوں نے فزیکل ورلڈ کی وژڈم پتہ کر لی. سائنسدانوں نے فزیکل ورلڈ کی وژڈم کو پتہ کر لیا، کیونکہ وہاں میتھمیٹیکل میتھڈ کافی ہوتا تھا، میتھمیٹیکل میتھڈ کافی ہو رہا تھا. لیکن انسانی زندگی میں جو وژڈم ہے اس کو دریافت نہیں کر سکے یہ لوگ، کیونکہ ہاں وہ میتھڈ جہاں اپلائی نہیں ہوتا تھا، وہ میتھڈ میتھمیٹیکل میتھڈ یہاں اپلائی ہوتا نہیں تھا. کچھ لوگوں نے اپنے ذہن کے تحت ہر چیز کو سائنس کہنا شروع کر دیا. ہیومن سائنس، سوشل سائنس، پولیٹیکل سائنس، یہ بس سائنس ہے ہی نہیں. یہ سب سائنس جو ہے، جو میتھمیٹیکل اصول پر چلتی ہے، وہ الگ چیز ہے. وہ جس کو کہتے ہیں ایگزیکٹ سائنسز. ایگزیکٹ سائنسز کے لیے جو اصول ہے وہ یہاں اپلائی نہیں ہوتا. تو یہ الفاظ ہی غلط ہے میرے نزدیک کہ ہیومن سائنس اور سوشل سائنس اور پولیٹیکل سائنس، یہ سب یہاں سائنس نہیں ہے. یہ کیونکہ یہاں پر وانٹیڈ کے ساتھ انوانٹیڈ شامل ہے، یہاں نیگیٹو پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو شامل ہے اپرینٹلی. وہاں ایسا نہیں ہے، فزیکل سائنسز میں ایسا نہیں ہے، ہیومن سائنسز میں ایسا ہے، انسان کی ہسٹری میں ایسا ہے. جیسے دیکھیے یہ آج میں اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ آسمان نے دولت غرناطہ جب برباد کی، ابن بدروں کے دل نشاد نے فریاد کی. بد نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، بد نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا تقدیر نے وہ دل کا تھا مرہم تیرا. یہ ماتم کیا ہے؟ ماتم یہی ہے کہ آپ نفس مطمئن نہیں بن سکے. تو کوئی دلی کی بربادی کا ماتم کر رہا ہے، کوئی غرناطہ کی بربادی کا ماتم کر رہا ہے، کوئی ٹرکش امپائر کی بربادی کا ماتم کر رہا ہے. یہ کیا ہے کہ نفس مطمئن نہیں بن سکے. وہ جو کچھ ہوا تھا وہ کریٹر کی پلاننگ کے تحت ہوا تھا، کریٹر کے مینجمنٹ کے تحت ہوا تھا، لیکن اس کو ماتم بنا لیا. تو اگر ایسا نہ ہوتا تو ترقی کا نیا دور ان کو بنا آتا. آپ ترکی جائیے اور ترکی کی کتاب تاریخ پڑھیے. آپ ترکی کی خلافت میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی تھی، اسٹیگنیشن آ گیا تھا. لیکن جب ٹرکی خلافت ٹوٹی، آج کا ترکی ہے وہ پوری مسلم دنیا کے نمبر 1 ملک ہے. آج کا ترکی جو ہے وہ پوری مسلم دنیا کا نمبر 1 ملک ہے.
اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ترکی کے لوگوں نے امریکہ میں بہت سے اسکول کھولے ہیں. ابھی اس سفر میں ان کے ایک اسکول میں گیا تھا, تو بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کے اسکول ہیں, بالکل امریکن اسٹینڈرڈ کے, جو ترکی کے سوا کوئی مسلم ملک نے ایسا نہیں کر سکا. تو اگر خلافت توڑی نہ گئی ہوتی تو نیا ٹرکی نہ ابھرتا. آج کا جو ماڈرن ٹرکی ہے وہ ڈائریکٹ نتیجہ ہے کہ اولڈ ٹرکی کو خدا نے ڈیمالش کر دیا, لیکن لوگ اسی کے ماتم کر رہے ہیں, اسی کے ماتم کر رہے ہیں, اسی کے ماتم کر رہے ہیں. تو دیکھیے, لوگ ہسٹری کو ایکسپلین نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے ایکسپلین کرنا چاہا اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق. لوگوں نے ہیومن ہسٹری کو اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ایکسپلین کرنا چاہا, خدا کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کے مطابق نہیں. حالانکہ اس کی کلو موجود تھی قرآن مجید میں, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ معنی کیا ہے؟ اس دنیا میں کمپٹیشن ہوگا, چیلنج ہوگا, ایک جائے گا دوسرا آئے گا, اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ بظاہر ایول دکھائی دے گی, انجسٹس دکھائی دے گی, وائلیشن دکھائی دے گا, لیکن حقیقت میں نہیں, ایسا نہیں ہوگا. وہ تو چینج لانے کے لیے ایسا ہوگا, نہ کہ کسی ایول کی وجہ سے. جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی بھی مسلم تھنکر یا نان مسلم تھنکر اس رات کو نہ سمجھ سکا, اس رات کو نہیں سمجھ سکا. یعنی جتنا ناکام ہے برٹر رسل سمجھنے میں اس رات کو, اتنا ہی ناکام ہے اقبال بھی اس رات کو سمجھنے میں. کوئی فرق نہیں اس ناکامی میں. برٹر رسل کی ناکامی اور اقبال کی ناکامی دونوں ایک ہی سطح کی ہے, کیونکہ وہ اس کلو کو دریافت نہیں کر سکے جس کلو کو لے کر کے وہ ایکسپلین کریں ہیومن ہسٹری کو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کمپٹیشن ہوگا, ٹکراؤ ہوگا, چیلنج ہوگا, ایک جائے گا دوسرا آئے گا, اولڈ بلڈ ہٹایا جائے گا, نیا بلڈ آئے گا. اس سب کے بیچ میں کچھ ایسا ہوگا جس کو تم کو دیکھنے میں لگا کہ ارے یہ تو انجسٹس ہے, ارے یہ تو پرابلم ہے. ریئل سینس میں نہیں ہے وہ تو پرائس ہے نئے ڈیولپمنٹ کی, پرائس ہے نئے چینج کی. وہ ہوگا, یو ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ان اے پازیٹیو وے. نہیں تو کیا ہے, آپ جائیں گے شکایت میں, ٹینشن میں, آپ کو ٹینشن فری مائنڈ نہیں ملے گا. صحیح معنوں میں آپ کو اسپریچولیٹی نہیں ملے گی. صحیح معنوں میں اسپریچل ڈیولپمنٹ آپ کے اندر نہیں ہوگا. اسی لیے اسپریچل ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کنٹمپلیشن کے بجائے میڈیٹیشن کا اختیار کر لیا. تو کنٹمپلیشن میں یہ سب باتیں ایکسپلین نہیں ہوتی تھی, تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور میڈیٹیشن کرنے لگے. تو ایکسٹیسی کے لیول پر انہوں نے پیس دریافت کیا. یعنی انٹلیکچوئل یعنی کنٹمپلیشن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیول پر پیس دریافت کریں. چونکہ وہاں سے فیل ہو رہے تھے تو لوگوں نے ایکسٹیسی کے لیول پر میڈیٹیشن کے ذریعے اس پیس دریافت کرنے کی کوشش کی. دیٹ واز فیلئر. اسپریچولیٹی صحیح وہ تھی جو آپ کو کنٹمپلیشن کے لیول ملے, یعنی سوچ سمجھ کر کے, غور فکر کے ذریعے چیزوں کو ریزن آؤٹ کر کے ملے. وہ صحیح اسپریچولیٹی ہے. لیکن وہاں فیل ہو گئے, ایکسپلین کر نہیں سکے, ہر جگہ ایول دکھائی دیا, انجسٹس دکھائی دیا. تو ایک لوور لیول پر انہوں نے چاہا کہ اسپریچولیٹی کو حاصل کریں. یہ لوور لیول ہے.
یعنی میڈیٹیشن، مراقبہ. اس کے نتیجے میں کیا ملا ان کو؟ ایکسٹیسی. یہ پوری تاریخ کی پکچر ہے. تو ہمارا مشن یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آئے جس کو قرآن میں نفس مطمئن کہا گیا ہے. یہی مشن ہے ہمارا، یہی ہمارا گول ہے کہ انسان کے اندر اس نوعیت کا اسپریچول ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لایا جائے جس کو قرآن میں نفس مطمئن کہا گیا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھا سکیں. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام شروع بھی نہیں کیا سکتا، اور خاتمے تک پہنچا تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی رہنمائی فرمائے اور مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا ان کا ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں آرگن ڈونیشن کی کوئی مثال ملتی ہے؟ آرگن ڈونیشن کی مثال کوئی ملتی ہے؟ اچھا، دیکھیے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں آرگن ڈونیشن کی کوئی مثال ملتی ہے. تو دیکھیے آرگن ڈونیشن یہ 20th سینچری کی میڈیکل ریسرچ کا فنامنا ہے. 20th سینچری سے پہلے یہ ریسرچ نہیں ہوئی تھی، یہ انسان جانتا نہیں تھا. جیسے کہ میں دیکھیے یہ پلاسٹک سرجری ہوئی ہے، یعنی ایک دوسرا کھال اسکن نکال کر گھر لگایا گیا، اور وہ میری باڈی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، آج وہ اس کا حصہ بنا ہوا. تو انسان جانتا نہیں تھا پہلے یہ بات کہ انسان کی باڈی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کوئی چیز ڈونیٹ کی جائے اور اس کو وہ ایکسیپٹ کر لے. یہ بھی اسی کی مثال ہے، ڈونیشن، اس ڈونیشن کو ایکسیپٹ کر لیا میرے باڈی نے. تو پہلے یہ سائنس ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. تو یہ سوال جو ہے یہ سوال بہت زیادہ ریلیونٹ سوال نہیں ہے، بہت زیادہ ریلیونٹ سوال نہیں ہے. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو بلا شبہ یہ جائز ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشیل رکھے، پوٹینشیل ہماری باڈی میں، اس پوٹینشیل کو آپ ایکچوئل بناتے ہیں. تو عین جائز ہے یہ، اس میں کوئی ناجائز ہونے کی بات ہی نہیں. اس میں مولانا صاحب یہ جو اسکین، بون، ہارٹ والو، آئیز، کڈنی سارا ڈونیٹ کیا سکتا ہے، تو پھر وہ اس کو میت پھر دفن کیا کریں گے؟ دفن جیسے جہاد ہوتا تھا تو اس میں کسی کا ہاتھ کاٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا، کسی کا کان کٹ گیا، تو دفن کرتے تھے. وہ باڈی جو آپ کو مل رہا ہے وہ باڈی دفن کریں گے آپ. یہ تو نہیں کہ جو باڈی پیٹ سے نکلا ہے اسی کو دفن کرنا ہے آپ کو. بہت سے یہ تو باڈی آپ جانتے ہیں کہ ہر 10 سال میں باڈی بدل جاتا ہے. دفن کرنے کے لیے وہ باڈی رہتے نہیں آپ کے پاس. آپ جانتے ہیں کہ یہ سیلس ہیں ہمارے، بدلتے رہتے ہیں.
تو جس باڈی کو آپ دفن کرتے ہیں وہ تو نیا باڈی ہوتا ہے, وہ باڈی ہوتے ہی نہیں جو پیدا ہوا تھا ماں کے پیٹ سے. یہ کوئی سوال نہیں ہے. باڈی ڈسفگر ہو جاتی ہے. مسئلہ سمجھ رہے ڈسفگر یہ تو کہا نہیں انہوں نے. یہ سوال آپ کا دوسرا ہے جو آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے. دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو آئی ڈونیشن مثلاً ہے, تو آدمی لکھ دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری آئی جو ہے کسی کو ڈونیٹ کر دیجیے مرنے کے بعد. تو اس پر کچھ لوگ ناواقف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب تو مسئلہ ہے. مسئلہ کہتے ہیں ڈسفگرمنٹ کو. تو ڈسفگرمنٹ ہے ہی نہیں وہ, کیونکہ وہ نکالتے ہیں انسان کا ایک حصہ نکالتے ہیں, ساری وہ نہیں, اور اس میں پھر فٹ کر دیتے ہیں پلاسٹک کا یا شیشے کا. تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہی اب بھی پہلے جیسا پہلا تھا. تو ڈسفگرمنٹ جو ہے, دیکھیے حدیث بتا انما الاعمال بالنیات. ڈسفگرمنٹ ہوتا ہے کسی کی توہین کرنے کے لیے, کسی کو ذلیل کرنے کے لیے. ڈسفگرمنٹ کا معنی ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے جسم کو کاٹ چھاٹ کرنا. یہاں ڈسفگرمنٹ اس سینس میں ہوتا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. بلکہ میں تو کہوں گا یہ مرنے والے کے لیے ایک صدقہ جاری ہے. ایک کانسیپٹ اسلام میں یہ ہے کہ آدمی ایسا کام کرے تو اس کے مرنے کے بعد بھی زندوں کو اس کا فائدہ ملتا رہے. جو کہتے ہیں اسلام میں صدقہ جاری ہے. یہ بیسٹ صدقہ جاری ہے کہ میں جو مر گیا اور دفن ہو گیا تو میری آنکھ سے کوئی دیکھ رہا ہے, یعنی مرے ہوئے انسان کی آنکھ سے کوئی زندہ انسان دیکھ رہا ہے, تو سب سے اچھا صدقہ جاری ہے یہ. اس میں کوئی برائی کا سوال نہیں ہے, یہ بہت ہی اچھا کام ہے. اور اس میں ثواب میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اس میں ڈونیٹ کرے وہ ثواب کا کام کرے گا. ایک بار ایک آئی اسپیشلسٹ نے مجھ سے کہا کہ مسلمان آنکھ دینے کے لیے تو بہت ان کو طرح طرح کے مسائل ہیں, وہ دینا نہیں چاہتے ہیں, اور لینے کے لیے لمبی لائن لگائے رہتے ہیں. بہت ہی عجیب لگی یہ بات. کیا کہہ رہے ہیں مولانا آپا یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک آئی اسپیشلسٹ نے ان سے یہ کہا کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دینے کے لیے تو طرح طرح کے مسائل بتاتے ہیں, لیکن لینے کی مسلمانوں کے اندر لمبی لائن ہوتی ہے. دیکھیے یہ تو منافقت ہے, منافقت ہے. لینے کے لیے لمبی لائن اور دینے کے لیے نہیں. یہ تو منافقت, یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اور بتائیے مولانا آج کے ٹاپک میں جو آپ نے نفس مطمئنہ پر بتایا, تو یہ نفس مطمئنہ جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ بہت ہی مسٹیریس تھا مولانا میرے لیے, لیکن آج بہت اچھی طرح ایکسپلین ہو گیا کہ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ ڈیوائن وزڈم کو دریافت کیا جائے زندگی میں, تو ایسے ہی آدمی کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور وہ انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات جو مجھے آج کلیئر ہوئی مولانا. ماشاء اللہ. کیونکہ انسان دیکھیے مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ کسی چیز کو ریزن آؤٹ کر لے. جب تک ریزن آؤٹ نہیں کرے گا تب تو مطمئن نہیں ہو سکتا. تو نفس مطمئن جو ہوتا ہے وہ پورے یونیورس کو ریزن آؤٹ کرتا ہے, ایک چھوٹے سے واقعے کو نہیں. یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطمئن ہونے کے لیے کہ وہ کسی چیز کو ریزن آؤٹ کر لے, نہیں مطمئن نہیں ہوگا وہ. تو نفس مطمئن وہ شخص ہے جو پوری یونیورس کو ریزن آؤٹ کر لے. تو کتنا بڑا درجے کا یہ اطمینان ہے, بہت بڑا درجے کا اطمینان. مولانا آج جو آپ نے نفس مطمئن کی بات کری, اس سے انسان اپنے کو بھی
ایویلویٹ کر سکتا ہے کہ ہم کہاں ہیں, ہم کتنے مطمئن ہیں, اور ہمیں کتنا واقعی میں ہم وہ کمپلین کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو اس ڈسکشن سے یہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ہم اپنے اندر کیا چینجز لائیں. دوسرے آپ نے یہ کہا کہ that نفس مطمئن comes from self discovery, لیکن اس کے لیے بتانا, جیسے آپ کے لیکچر سے ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے, تو یہ بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں پڑھیں, سنیں, یہ بھی تو بہت امپورٹنٹ. ہاں صحیح فرمایا آپ نے. یہ لفظ آپ نے بہت اچھا استعمال کیا, ایویلویٹ کرنا. جو صحیح معنوں میں ایویلویٹ کر لے گا تبھی اس کو نفس مطمئن کا درجہ ملے گا. دوسروں کو بتانا, سمجھانا, یہ بھی ایک چیز کا رواج مسلمانوں میں نہیں ہے, وہ ہے انٹلیکچوئل ایکسچینج, آبجیکٹو طریقے سے. بس وہ ڈیبیٹ کرنا جانتے ہیں, اپنی بات دوسروں پر تھوپنا, ڈیبیٹ کرنا. مسلمان مزاج کے اعتبار سے ڈیبیٹ کرنا جانتے ہیں, انٹلیکچوئل ایکسچینج کر کے لرننگ کرنا وہ نہیں جانتے. حالانکہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کان یتعلم من کل احد, ہر ایک سے سیکھتے تھے. تو لرننگ کے لیے ایکسچینج کرنا یہ رواج ہی نہیں ہے مسلمان میں, بس ڈیبیٹ کا رواج ہے. یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. Muslims don't even understand the difference between debate and dialogue. کیا کہیں گے؟ مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم جو ہے وہ یہ بھی نہیں ڈفرینٹ کیا ہے ڈائلاگ اور ڈیبیٹ میں, یہ بھی نہیں جانتے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے, میرا ذاتی تجربہ ہے, ذاتی تجربہ. مثلا میں امریکہ میں ایک مرتبہ تھا, تو وہاں پر ایک وہ تھا ڈائلاگ تھا, بلکہ ٹرائلاگ تھا. ٹرائلاگ یعنی مسلم, کرسچن اور جو, تو ٹرائلاگ تھا. تو مجھ کو لے گئے وہاں لوگ. میں نے دیکھا کہ جو کرسچن تھے اور جو جو تھے وہ تو بہت ہی سائنٹیفک انداز میں بولتے تھے, اور مسلمان جیسے بالکل ڈیبیٹ کرتے تھے, چلاتے تھے اپنی بات. یعنی امریکہ میں یہ ہو رہا تھا. تو وہ بیچ میں اٹھ کے چلایا, اتنا تو زیادہ پریشان ہوا. ہر مسلمان ڈیبیٹر بنا ہوا تھا, جبکہ اسی جگہ جو تھے, جو کرسچن تھے, وہ آبجیکٹو طور پر اپنی بات کرتے تھے. تو یہ واقعہ ہے کہ مسلمان جو ہے, چاہے ایسٹ کے ہوں یا ویسٹ کے ہوں, وہ جانتے ہی نہیں انٹلیکچوئل ڈسکشن کو. وہ ڈیبیٹ کرنا جانتے ہیں, ڈیبیٹ. بس اپنی بات بولیں گے, دوسرے کو سنیں گے نہیں. اس کا بہت بڑا یعنی نقصان ہے, اس کی بہت بڑی پرائز دینی پڑتی ہے. وہ کیا ہے, مسلمانوں کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تقریباً رک گیا ہے. میں ذاتی تجربہ یہ بھی کہوں گا کہ مسلمانوں کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تقریباً رک گیا ہے, کیونکہ وہ ہوتا ہے وہی جو حضرت عمر کا جو میوچل لرننگ سے ہوتا ہے. میوچل لرننگ کی اسپرٹ ہی نہیں, بس ڈیبیٹ ڈیبیٹ ڈیبیٹ. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. مولانا ایک کویشچن آیا ہے دانش صاحب کی طرف سے. if someone committed shirk or kufr anywhere in world, it is a crime and punishable to death, and we have the right to implement that punishment. Is this Allah want from us? یہ بالکل غلط ہے. یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا کہ شرک اور کفر جو کرے اس کو مارو, پنش کرو. تبلیغ کر سکتے ہیں آپ بس. یہ بالکل ہی انتہائی حد تک بیس لیس بات یہ ہے, آخری حد تک بیس لیس ہے کہ شرک اور کفر پنشبل کرائم نہیں ہے, وہ ڈیویشن ہے, فریڈم کا ڈیویشن ہے. تو آپ اس کو سمجھائیے. کرائم اس چیز کا نام ہے, اس میں سوشل انجری کا نام ہے. آپ سوسائٹی میں ایک انسان کو کوئی
انجری پہنچائیں دیٹ از قتل کر دیں دیٹ از کرائم. باقی یہ جو شرک کفر ہے یہ تو ڈیویشن ہے. انسانی آزادی کو آدمی غلط استعمال کر رہا ہے تو آپ کو سمجھائیے. آپ لست علیہم بمسیطر, قرآن میں اس کا الٹا لکھا ہوا ہے لست علیہم بمسیطر. تمہارا کام یہ نہیں کہ اوپر وہ سزا نافذ کرو. کس سورہ میں سب یہ الغاشیہ. الغاشیہ میں پڑھ لیجیے, پڑھیے وہ حصہ. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تمہارا کام یاد دہانی کرنا ہے, تمہارا کام سزا دینا نہیں ہے, امپلیمنٹ کرنا نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ کلا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. ہاں, جو شرک کرے کفر کرے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وہاں اس کو خدا جو چاہے گا اس کا معاملہ کرے گا. کوئی انسان کے آگے اکاؤنٹیبل نہیں ہے, یاد رکھیے. اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل ہے. جو شرک و کفر کو کہے کہ پنشبل کرائے ہوئے تو بہت ہی بڑا گناہ کرتا ہے, گناہ. کیونکہ یہ خدا کے سیٹ پر بیٹھنے کے معنی ہے, خدا کے سیٹ پر بیٹھ رہے ہیں آپ. شرک و کفر کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے, وہ اللہ کے آگے آپ اکاؤنٹیبل ہے, انسان کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہے. صرف سوشل انجری جو ہوتی ہے وہ ہے کرائم اسلام میں. انہوں نے یہ ڈاکٹر سفینہ نے کامنٹ پہ بھیجا ہے, مولانا صاحب بہت کلیئرٹی سے آج آپ نے بتایا نفس مطمئن کے بارے میں, مگر ایک سوال ہے مولانا صاحب, اگر انسان ہر سچویشن سے راضی ہو جائے تو اس کو ایز اے چیلنج کیسے پائے گا؟ راضی ہونے کے معنی اس کو ایکسپلین کرنا. باقی چیلنج تو ہر لمحہ چیلنج ہے, چیلنج کو کوئی ایلیمنیٹ نہیں کر سکتا, ہر وقت چیلنج ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک اسکوٹر والا تھا, وہ ہمارے چیلنج بن گیا. تو چیلنج تو آپ کو لانا ہے نہ ایلیمنیٹ کرنا ہے, وہ آلریڈی دیر. ہر وقت چیلنج. صرف نیگیٹو ایکسپلینیشن نہیں کرنا چاہیے آپ کو, نیگیٹو ایکسپریشن نہیں کہ اسکوٹر والا آ گیا تھا, وہ غصہ ہوں اور کہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. چیلنج تو ہر وقت ہے ہی ہے. چیلنج کوئی آدمی چیلنج کو نہ لا سکتا ہے نہ اس کو ختم کر سکتا ہے. مولانا اس کو جیسے ایکسیپٹ کرنا ایک پازیٹیوٹی بھی ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے, اور اس سے اوور ریئیکٹ کرنا نیگیٹیوٹی ہو جائے گی, لیکن اس کو ایز اے چیلنج لینا ول بی اے پازیٹیو تھنگ. ٹھیک کہا, ٹھیک ہے. ایکشن پلان کا ڈیپر میننگ کو سمجھنا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل میں انسان کو کیوں ڈالا؟ ہر آدمی کا ٹیسٹ اس کے لیول پر ہوتا ہے. جس لیول کا آدمی اسی لیول کا ٹیسٹ, اس سے زیادہ نہیں. جس لیول کا قرآن میں بات ایک سے زیادہ جگہ پر آئی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تو ٹیسٹ ہوگا ہر آدمی کا اس کی اپنی عقل کے لحاظ سے, اپنی جو اس کے بس میں ہے اس کے لحاظ سے. جو بس میں نہیں ہے اس کے لحاظ سے نہیں. یہ تو بہت مانا ہوا اصول ہے اسلام کا. مولانا یہ اقبال صاحب کا یہ کمنٹ ہے, مولانا نفس مطمئنہ کیا ہے آج واضح ہوا. کریشن پلان پر راضی نفس جو پرابلم آف ایول میں نہیں بلکہ ہیومن ہسٹری کو پازیٹیو مائنڈ سے سوچتا ہو. نیگیٹو ریمارکس میں جینا, خدا سے ناراض ہو کے جینا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.
مولانا ابھی جو آپ نے یہ کہا کہ ہر آدمی کو اس کے لیول کے حساب سے جانچا جائے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو متشدد مائنڈ رکھتے ہیں، تشدد والا مائنڈ رکھتے ہیں، قرآن کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو اس کو کس لیول سے جانچا جائے گا؟ قرآن کو بہت پڑھتے ہیں لیکن وہ خدا کی کریشن پلان کو دریافت نہیں کر پائے، اس وجہ سے تشدد نہیں، تشدد کیا ہے؟ آزادی کا غلط استعمال ہے. کسی کو کیا حق ہے وہ تشدد کرے؟ تشدد itself is a misuse of freedom. کسی کو حق ہے آزادی کو مس یوز کرے، کسی کے اوپر، کسی کو مارے، کسی کو پکڑے، یہ رائٹ ہی نہیں. تو سے پوچھا جائے گا تم نے کس رائٹ سے تشدد کیا؟ تشدد از اے مس یوز آف فریڈم.